بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله عز وجل في مقام آخر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه سیرت النبی کے نام سے رحمان ہاسپٹل کے اندر اس مسجد میں ایک عظیم الشان سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد آپ بھائیوں نے کیا ہے. آپ بھائیوں کو اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آج کے اس دور کے اندر آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانا چاہتے ہیں، اور ہم خود بھی اللہ کے رسول کی سیرت کو سننا اور سنانا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ سے ہم توفیق مانگتے ہیں. آج جو فتنوں کا دور ہے، جہاں پہ معاشرے میں بحث روپے پیسے درم دینار مہنگائی اور اقتدار اور سیاست کے اوپر ہے، ایسے دور کے اندر جو فتنوں کا دور ہے، جس کے اندر قتل و غارت بھی ہے اور مسلمان دنیا میں اندر محکوم ہیں، کمزور ہیں، اور مسلمانوں کے بہت سارے مسائل ہیں، ایسے وقت کے اندر ہمیں امت کو اکٹھا کرنا اور اس امت کے ان مسائل کا حل کیا ہے، امت کے مسئلوں کا حل مشکل حالات کے اندر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ اس کو آج اپنانے کی ضرورت ہے. محض بیان کرنے کی حد تک نہیں، محض رحمت للعالمین کے نام سے سیرت النبی کا عشرہ منا دیں، ایک مہینے کے اندر سیرت النبی کے ہم جلسے کریں، تقریریں کریں، نعتیں پڑھ دیں، آپ کے حسن و جمال کو بیان کر دیں. اسلام کا حشر دنیا میں کیا کیا جا رہا ہے، مسلمان کن مسائل کا شکار ہیں،
اور مسلمانوں کے مسئلے کا حل کیا ہے، اس کو ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت سے، اللہ کی کتاب سے، جس کو ہم نے رمضان میں تراویح کے لیے رکھا ہوا ہے، جس کو ہم نے کسی پنچایت کی قسم کے لیے رکھا ہوا ہے، جس قرآن کو ہم نے بچی کی رخصتی کے لیے رکھا ہوا ہے، جس قرآن کو ہم نے تین نمازیں جو سری ہیں اس کے اندر تلاوت کے لیے رکھا ہوا ہے، جس کو ہم صرف اجر کے لیے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا اجر ہے، قرآن کی آیات کے اوپر اجر ہے، قرآن کے حروف کے اوپر اجر ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی سیرت کا تذکرہ، آپ کے اوپر اترنے والی کتاب کا تذکرہ، اس کتاب سے جو ہے مسائل کو بیان کرنا، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان مسائل کا حل بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے، ان جھگڑوں کا حل بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے، اس بھوک اور افلاس کا حل بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور آج جس انداز کے ساتھ مسلمان ان نظاموں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، مہنگائی کا طوفان آتا ہے، کبھی سیاسی عدم استحکام آتا ہے، اور کبھی معاشی بحران آتا ہے، کبھی تعلیم کا نظام برباد ہوا پڑا ہے، ایسے ہر لمحے کے اوپر ہمیں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ نبی جو اس امت کی فکر اس دنیا کے اندر بھی کرتے ہوئے گئے، ان کی 23 سالہ نبوت والی زندگی اور اس کے اندر دعوت، تبلیغ، جہاد اور عمل کی دنیا کے اندر ایک ایسی جماعت تیار کر کے گئے جن کو مکہ سے نکالا گیا تھا، مدینہ میں آ کے پڑاؤ کیا تھا، جن کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے، جن کے کھانے کے لیے بڑا غلہ جمع نہیں تھا، اور جن کے پاس بڑے بڑے ادارے نہیں تھے، لیکن تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو وہ جو پیٹ کے اندر جن کے خوراک نہیں تھی، جو دشمن کے مقابلے کے اندر اگر کھڑے ہوتے ہیں، جن کے سپہ سالار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات کو جانتے ہیں، جب میدان میں کھڑے ہیں، جب بڑی قوتوں کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہیں، جہاد کے میدان کے لیے کھڑے، میدان کے اندر کھڑے ہیں، اور پیٹ کے اندر خوراک نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور کندھال پکڑتے ہیں، جب صحابہ سے پتھر نہیں ٹوٹ رہے اور خندق نہیں کھودی جا رہی، مسلمانوں کی ڈیفنس لائن کو مضبوط کرنے کے لیے یہ عمل صحابہ سے نہیں ہو رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کندھال کو اٹھاتے ہیں، پتھر کے اوپر مارتے ہیں، ضرب لگاتے ہیں، اس کے اندر سے چنگاری نکلتی ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں روم فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، اس طرح کی خوشخبریاں دیتے ہیں۔ اور حالات یہ ہیں کہ معاشی طور پر بہت تنگ ہیں، پریشانیوں کا عالم ہے، لیکن اللہ کے اوپر یقین پختہ ہے، اور اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہیں اور جہاد کے لیے کھڑے ہیں، اور اللہ رب العالمین پھر انہی مسلمانوں کو ان کی معیشت کو بھی درست کر دیتا ہے، ان کے حالات کو بھی درست کر دیتا ہے، اور ملک بچانا، ریاست بنانا، ملک کو ترقی کی راہ کے اوپر گامزن کرنا، اپنے اقتدار کی طوالت کو اختیار کرنا اور اقتدار کو بڑھانا، کرسی کا اقتدار کی تمنا کرنا۔ اور میرے بھائی، جب مسلمان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے ملک میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھر میں، اپنی جوانی کے اوپر، اپنے زندگی کے ہر لمحے کے اوپر اگر اسلام کو جگہ دے دیتا ہے، پیغمبر دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جگہ دے دیتا ہے، اپنی ثقافت کو، تہذیب کو، کلچر کو، سیاست کو، اپنی ریاضت کو، عبادت کو، اپنے ایک ایک لمحے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والے دین کے تابع کر لیتا ہے، پھر اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ یہ سارے مسائل کا حل کر دیتا ہے، ان سارے مسائل کا حل کر دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، غالباً یہ سورۃ نور کی آیات اس وقت نازل ہوئی، اس کے پس منظر کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ، یہ مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے کہ جب سورۃ نور کی یہ آیات نازل ہو رہی تھی کہ اللہ
جب تم اللہ کے دین کے لیے کام کرو گے، اللہ کے دین کو عمل کرو گے، نیک اعمال کرو گے، ایمان لے کے آؤ گے، صالح اعمال کرو گے، نماز کو قائم کرو گے اور نیک بن جاؤ گے اور اللہ کے دین کے اوپر عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کا انعام کیا دے گا؟ اللہ تمہارے خوف کو امن میں بدل دے گا اور اللہ رب العالمین تمہاری معیشت کو درست کر دے گا۔ اللہ جس دین کی وجہ سے آج تمہیں دکھایا جا رہا ہے، آج جس دن کی وجہ سے تمہیں ستایا جا رہا ہے، اللہ اس دین کو اقتدار کے اندر لے کے آ جائے گا جب تم اللہ کے دین کے اوپر عمل کرو گے، ایمان لے آؤ گے اور صالح اعمال کرو گے، نیکی کے عمل کرو گے، حدود کا قیام کرو گے، اللہ رب العالمین تمہیں حکومت بھی دے دے گا، خلافت بھی دے دے گا، رزق بھی دے دے گا۔ یہ جو تمہارے اوپر خوف ہے نا، اس کو اللہ امن کے اندر تبدیل کر دے گا۔ خوف قتل و غارت کا ہی نہیں ہوتا، بھوک اور افلاس کو، بے روزگاری کو بھی اللہ نے خوف قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے، بھوک کا خوف، افلاس کا خوف، بیماریوں کا خوف، بے روزگاری کا خوف اور بد امنی کا خوف۔ یہ اس وقت پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں یہ ایسا وقت تھا جب قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی کہ تم صالح اعمال کرو، تم اللہ کی حدود کو قائم کرو، تم نماز کا قیام جو ہے عمل میں لاؤ، اللہ تمہیں یہ ساری چیزیں دے دے گا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ اللہ کے رسول کے صحابی کہتے ہیں ہم مدینہ کے اندر آئے ہوئے تھے، ہم مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، مکہ سے نکالے گئے تھے، مدینہ میں آ کے پڑاؤ کیا تھا، مشرکین مکہ قبائل کے قبائل جمع ہو کے ہمارا پیچھا کر رہے تھے، ہمارے پیچھے آ رہے تھے، مدینے والوں کے اوپر چڑھائی کر رہے تھے۔ ایسے وقت کے اندر نہ ہماری رات اسلحے کے بغیر گزرتی تھی اور نہ ہمارا دن اسلحے کے بغیر گزرتا تھا، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ باتیں کر رہے تھے کہ کوئی ایسا دن بھی آئے گا جس دن ہم اسلحے کے بغیر رات گزاریں گے، جس دن ہم اسلحے کے بغیر ہمارا دن گزرے گا۔ یہ خوف کی کیفیت کب ختم ہوگی؟ ایسے عالم سے مسلمان گزر رہے تھے اور بد امنی تھی، بد امنی کی شکایت اس حد تک کرتے تھے لوگ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ایک صحابی آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول فاقے کی شکایت کرتے ہیں کہ فاقہ کشی ہے۔ آج کے دور کی فاقہ کشی نہیں، آج کے دور کی مہنگائی نہیں، آج کے دور کی جو ہے فاقہ کشی۔ آج ہم کہہ رہے ہیں نا خودکشیوں پہ مجبور ہیں، مرنے کو مجبور ہیں، پیٹرول 150 کو کراس کرنے والا ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے یہ فیکٹ ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ کھانے کو کئی دن ملتا نہیں تھا۔ مسائل یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی تھے، لیکن لوگ اللہ کی طرف لوٹتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تربیت کر کے گئے اپنی امت کی، شکر کا کلمہ اس امت کو دے کے گئے، صبر کی نصیحت اس امت کو کر کے گئے، اور آج یہ دونوں چیزیں اس امت کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں۔ صبر بھی نکل چکا ہے اور شکر کے کلمات بھی اس زبان سے چھن چکے ہیں۔ 2 ماہ تک سیدہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم 2 چاند محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر دیکھ لیتی، ہمارے چولہے کے اندر آگ نہ جلتی۔ ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے؟ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے بھوک، افلاس، غربت دیکھی۔ میں کہتا ہوں تاریخ اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت نہیں ظاہر کرتی، آپ کی سخاوت کو ظاہر کرتی ہیں۔ آپ کے اوپر غربت نہیں تھی۔ کیا غریب آدمی جس کا گھر کا چولہا نہ جل رہا ہو، کیا وہ سونے کی ڈلیاں تقسیم کرتا ہے لوگوں میں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مال اتنا دیتے ہیں، اموال آتے ہیں، غلہ آتا ہے، بکریوں کے ریوڑ ہیں، اور مکہ کے اندر سب سے بہترین تاجر، کامیاب تاجر جس کو کہا جاتا ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم تجارت کرتے ہیں نا، کبھی اللہ کے رسول کی تجارت کو پڑھ کے دیکھیں۔ 9 سال کی عمر میں، غالباً 9 سال کی عمر میں تجارتی سفر، پہلا تجارتی سفر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
काफिले के साथ शाम की तरफ किया है, और बचपन के अंदर बकरियां चराने के अंदर अपने चचा का साथ दिया है। ये सारी चीजें मौजूद हैं, सोना मौजूद है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ के अस्कार किए बगैर लोगों के अंदर से निकलते हुए मामूल के खिलाफ वापस जाते हैं, घर में तशरीफ ले जाते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं। सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल आज आपने मामूल के खिलाफे मामूल आज आप इस तरह फौरन उठकर चल दिए, माजरा क्या है, मसला क्या है? प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे घर के अंदर कुछ सोना पड़ा हुआ था, मैं ये पसंद नहीं करता कि मैं और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सोना एक घर के अंदर इकट्ठे रात बसर करें। मैंने उसको उठाया और लोगों में तकसीम कर दिया। जाइए रहमतुल लिल आलमीन को सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह की इस किताब को पढ़ के देख लीजिए, आपके आखिरी वफात के 7 अय्याम को पढ़ के देख लीजिए, जिस दिन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के पैगंबर मेरे हुजरे के अंदर थे, मैं उनकी खिदमत करती थी, बार बार आपको दबाती थी और आपका टेम्परेचर, आपको बुखार बेहद था, जिस्म को हाथ नहीं लगाया जाता था और आखिरी अय्याम चल रहे हैं। कहा आयशा बात सुनो, कहा अल्लाह के रसूल हाजिर। फरमाया घर के अंदर क्या पड़ा है? कहा 7 दिनार पड़े हैं। कितने बड़ा पड़े हैं? 7 दिनार। कहा इनको लाओ और उठा के इसको गरीबों के अंदर तकसीम कर दो। 7 दिनार अल्लाह के रास्ते के अंदर सदका करवा देते हैं। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी रात को, जिस रात आप इस दुनिया से रुखसत होते हैं, पढ़िए सीरत नबी के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ लेके जा रहे हैं और आपकी आखिरी रात को आपकी देखभाल के लिए जो दिया जलाया जा रहा था, उसके अंदर जो तेल डाला गया था रोशनी करने के लिए, आपकी देखभाल के लिए, वो एक पड़ोसन से यहूदियों के घर से उधार लिया हुआ तेल था। कि कोठी, मकान, बिल्डिंग, मुरब्बे, इसकी तरजीह नहीं थी, ये सारी चीजें नहीं थी, सौदे तिजारतें जमा नहीं थे, अमवाल जमा नहीं थे। आज हम एक दूसरे को कोसते हैं और हर कोई सीरतुन नबी से दूर है। हम हुक्मरानों को गालियां देते हैं, हम आवाम को, हुक्मरान आवाम को कहते हैं कि ये हुक्मरानों की बात नहीं मानते। हम आपस के अंदर उलझे हुए हैं। क्या तिजारत के वो उसूल जो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे गए हैं वो सारे ताजरों ने अपना लिए? क्या मार्केट, मंडी, हम चाहते हैं अमन वो मिल जाए जो उमर के दौर में था, हुक्मरान खलीफा वो मिल जाए जो अबू बकर थे, खलीफा वो मिल जाए जो उमर इब्ने खत्ताब थे, हाकिम वो मिल जाए जो मुसलमानों के खुलफाए राशिदीन थे, और काफिर जिजिया उसी तरीके से देना शुरू कर दें जिस तरह सहाबा के दौर में देते थे, और रियासत के अंदर वो अमन आ जाए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर था, वो अमन आ जाए जो सहाबा के दौर के अंदर था, और वो सलामती आ जाए, और सूद हम खाते रहें, मार्केट में झूठ हम करते रहें। फुज्जार का अमल जो है, सारे ताजर जहन्नमी हैं जो झूठ बोल के, कस्में खा के अपने माल को बेचते हैं। ये सारी चीजें आज माशरे के अंदर मौजूद हैं। हुक्मरान अल्लाह की हुदूद उनके सामने पामाल हूं और उसके ऊपर कोई एक्शन ना हो, बत्तियां, झंडियां और रहमतुल लिल आलमीन का आशरा, ये कुछ फायदा नहीं देगा। अगर हमने जिसकी सीरत को बयान कर रहे हैं प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी के अंदर लेके ना आए तो ये माशरा अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो दुनिया का कोई मुल्क हो, जब तक ये इस्लाम के ताबे नहीं हो जाता इसके अंदर अमन नहीं आ सकता। कहा अल्लाह के रसूल फाके की शिकायत करता हूं। एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आके बैठा और कहने लगा अल्लाह के रसूल फाका बहुत ज्यादा है। कहा अल्लाह ताला तेरी जिंदगी के अंदर दिखाएगा कि एक औरत हिरा से चलेगी, सोने और चांदी के हीरे और जवाहरात के साथ लदी हुई होगी। हिरा शहर को तूने देखा है,
کہا اللہ کے رسول ہیرا کو دیکھا تو نہیں، لیکن ہیرا کے بارے میں جانتا ہوں، کافی لمبا سفر ہے مدینہ مکہ سے اور ہیرا کا، بہت لمبا، بیت اللہ کا اور ہیرا شہر کا بہت لمبا سفر ہے۔ کہا تو دیکھے گا اگر اللہ نے تجھے زندگی دی، وہ وقت آنے والا ہے کہ ایک عورت ہیرا سے چلے گی، ہیرے اور جواہرات سے لدی ہوئی ہوگی، آ کے بیت اللہ کا طواف کر کے واپس جائے گی، راستے کے اندر سوائے اللہ کے خوف کے کسی کا اس کو خوف نہیں ہوگا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اس خاتون کو دیکھا کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت پوری ہوئی، ایک عورت ہیرا سے چلی اور اس نے آ کے بیت اللہ کا طواف کیا، اور جب یہ بات سنا رہے تھے عدی بن حاتم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ راستے کے اندر ایک وادی آتی تھی، مجھے اس کا نام بھول گیا، وہاں کے بدماش کیا کریں گے اس وقت، وہاں کے بدماش کہاں ہوں گے جو قتل و غارت کا ایک یہ بیان کر رہے تھے، فاقہ کشی کی شکایت کر رہا تھا، اور دوسرا بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول ڈاکہ زنی بڑی ہو گئی ہے، راہ زنی بڑی ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں اکٹھی بیان فرما دی، فرمایا کہ اسلام اتنی قوت کے اندر آئے گا، اتنے امن کو لے کے آئے گا کہ فاقہ کشی بھی ختم ہو جائے گی اور امن بھی آ جائے گا، لیکن تم اسلام کے لیے جب کام کرو گے۔ اور یہ وقت دیکھا گیا، اور پھر فرمایا اگر اللہ تجھے لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ تجھے لمبی زندگی عطا فرمائے، تجھے کیسر و کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ پورے ہو کے رہیں گے۔ اس کے لیے گزارش صرف یہ ہے کہ ہم سیرت النبی کو اپنانے کی کوشش کریں، ہم اس نبی کی سیرت کو پڑھ کے تو دیکھیں۔ 23 سالہ زندگی، میں اپنا محاسبہ آج کر لوں کہ میں 60 سال کا، 50 سال کا، 40 سال کا ہو گیا ہوں۔ 23 سالہ زندگی کے شب و روز کو اپنانا، آپ کے لباس کو، حجامت کو، آپ کے حلال حرام کے طریقوں کو، نماز کو، ریاضت کو، عبادت کو، تعلیم کو، تدریس کو، ایز اے خامد، ایز اے لیڈر، سیاسی لیڈر، مذہبی لیڈر اور عالم کاری، ہر اعتبار سے جوان، بوڑھا، بڑھاپا، ان سارے مراحل کے اندر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کے اندر تو کمزور رہا۔ کیا میں نے 23 سالہ زندگی کے ورق گردانی کر لی ہے، صرف پڑھ لیا کہ اللہ کے رسول کے 23 سالہ کیسے گزرے ہیں؟ مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ خطبہ جمعے کے چند مولوی صاحب کے خطابات کے علاوہ مجھے اللہ کے رسول سے ان کی زندگی کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہونا جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن اس رسول کی زندگی میں بارے میں جانتا نہیں ہوں جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، جس کے ہاتھ سے میں حوض کوثر کا پانی پینے کی تمنا رکھتا ہوں، اس رسول کی زندگی کے شب و روز کو میں نہ پہچان سکا، نہ جان سکا، نہ اس کے اوپر عمل کر سکا۔ دعویٰ میرا کیا ہے؟ کل قیامت کے دن حوض کوثر کے اوپر پانی لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کھڑے ہوں گے۔ وہ نبی تو میدانوں کے اندر زخمی ہیں، وہ نبی تو اس امت کے لیے کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر دعوت کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ قرآن مجید کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی مومنوں کے لیے بڑا حریص ہے، مومنوں کو کوئی تکلیف آئے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑا شاخ گزرتا ہے، وہ ان کے لیے بہت جذبہ رکھنے والے ہیں، مومنوں کے لیے حریص ہے۔ کس حد تک حریص ہیں؟ کبھی کنانا سردار کے پاس دعوت کو لے کے جا رہے ہیں، کبھی مدینہ کی گلیوں کے اندر ہیں، کبھی طائف کے گنڈوں سے پتھر کھا کے اس امت کو دین سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کبھی طوفان میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، کبھی آندھیوں میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، کبھی چودھریوں کے پاس جا رہے ہیں، کبھی وڈیروں کے پاس جا رہے ہیں، کبھی حکمرانوں کو خط لکھ رہے ہیں، کبھی کہیں ملکوں کے سربراہوں کو خط لکھ رہے ہیں، اور کہیں دعوت دن میں دے رہے ہیں، کہیں رات میں دے رہے ہیں، کہیں عمل کے ساتھ ہیں، اور کہیں کسی کی بھوک مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہیں کسی کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں، اور کہیں کسی کی بیمار پرسی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور کہیں کسی کا بوجھ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہم یہ کہیں نا کہ یہ کام کریں، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ سیاست ہے، کیونکہ جماعت اب سیاست میں آ گئی ہے،
اور بھائی یہ خدمت تو عبادت ہے. سیاست کے طریقے، مفادات کے طریقے اور ہیں. جو اس دنیا کے اندر اس ملک میں رائج سیاست کے طریقے ہیں وہ خدمت اور ہے، وہ مفادات اور ہیں. اور یہ جماعت جو دعوت کے اوپر، جہاد کے اوپر، خدمت کے اوپر کھڑی ہوئی، اس جماعت کی دعوت خدمت ہے، اللہ کے رسول کی سیرت کو پھیلانا ہے. وہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر بھی دن رات اس امت کی پریشانی کے لیے راتوں کو اٹھ رہے ہیں، تہجد میں اٹھ رہے ہیں. آپ کا سینہ اس طرح ابل رہا ہے جس طرح ہنڈیا کے اندر پانی ابلتا ہے. رونے کی آوازیں آتی ہیں، لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، پاؤں کے اوپر ورم آ جاتا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، اور امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، سارے انبیاء، اولیاء، اتقیاء، ساری امتیں وہاں پہ جمع ہوں گی. کل قیامت کے دن بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک دعا عطا کی، ہر نبی نے اس دعا کو اپنی زندگی کے اندر مانگ لیا، اس دعا کو مانگنے میں جلدی کی. سارے انبیاء نے وہ دعا اپنی زندگی کے اندر مانگ لی، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. احد کا دن، احزاب کا دن، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول احد کے دن سے سخت دن بھی آپ کی زندگی کے اندر کبھی آیا. احد کا دن کیسا تھا؟ جس دن اللہ کے رسول کے جسم سے، آپ کے رخساروں سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے، چٹائیاں جلا کے، دوپٹے جلا کے آپ کے زخم کے اندر راکھ بھر کے اس کو ملانے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہ احد کا دن تھا. کہا عائشہ مجھے کنانہ سردار کے پاس جس دن میں دعوت لے کے گیا تھا طائف کی وادی کے اندر، وہ دن مجھے نہیں بھولتا. آپ کے غلام غالباً سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. وہ بیان کرتے ہیں ہم جب طائف کی وادی میں ان کے پاس دعوت توحید لے کے گئے، طائف کے بدماشوں نے گاؤں کے گنڈے نوجوانوں کو پتھر دے کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. اتنے پتھر مارے، غلام کہتے میں آگے سے روکنے کی کوشش کرتا، لیکن پھر بھی وہ پتھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے. اور واپسی پہ ہم ایک درخت کے سائے تلے تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے رکے، تو میں کیا دیکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اور آپ کے جوتے خون کے اندر تربتر ہیں. آپ کے جوتے خون کے اندر چپٹے ہوئے ہیں، اتر نہیں رہے، اتنا خون بہہ چکا ہے. یہ دنیا کے اندر کیا کہا کہ ان دو پہاڑوں کو ملا دے، کہا نہیں. اس مشاہدے کو ہم نے دیکھا ہے، ان کو پکڑ لے، کہا نہیں. اللہ تعالیٰ انہی میں سے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے گا. اور کل قیامت کا دن جب سارے انبیاء اولیاء اتقیاء محشر کے میدان میں ہوں گے، لمبی حدیث ہے، اس کو مختصر بیان کر دیتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ لوگ آئیں گے، ابو البشر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، آپ جو ہے نا، آپ ساری جو لوگ آپ کی اولاد ہیں، آپ ابو البشر ہیں، آپ انسانوں کے باپ ہیں، اور آپ کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کی تخلیق کی ہے. آپ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں. لوگ اپنے پسینے کے اندر، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی اپنے ہی پسینے کے اندر ٹبکیاں لے رہا ہوگا. یہ عالم اور یہ مشاہدہ بڑی گھبراہٹ کا عالم ہوگا. لوگ کہیں گے آپ ہماری حالت کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے سفارش صرف اتنی کر دیں کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، میزان لگ جائے، اس کیفیت سے ہم نکل جائیں. کہا آج کے دن میں اللہ کے سامنے سفارش کرنے کے قابل نہیں ہوں. جواب دے دیں گے، عذر پیش کر دیں گے، اور پھر لوگ آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، مختلف انبیاء کے پاس چلتے آئیں گے کہ آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، آپ کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، آپ سفارش کیجئے. کہا میں نے مکہ مار کے بندہ مار دیا تھا، آج اللہ کی عدالت کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا. لوگ آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، آپ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو خلیل پکڑا، اپنا دوست، دوستی کی سپرلیٹیو ڈگری دنیا کے اندر دے دی، کامیابی کے سارے نمبر آپ کے پاس موجود ہیں، ساری قربانیاں آپ کے پاس موجود ہیں. اللہ کی عدالت میں ذرا سفارش کیجئے. کہا آج کے دن میں سفارش نہیں کر سکتا. اور لوگ اسی طریقے سے آگے آئیں گے.
عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ عیسیٰ روح اللہ ہیں، آپ اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ نے آپ کو القاء کیا اور آپ اللہ کی عدالت کے اندر سفارش کیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسی عذر کے کہیں گے جاؤ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، اور لوگ چلتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری طرف آئیں گے، جب میری طرف آئیں گے آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبی ہیں، نبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں، اللہ حساب و کتاب شروع کر دے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حمد کا جھنڈا لے کے اللہ کے عرش کی طرف چل دوں گا، ساری امتیں آپ کے پیچھے ہوں گی، سب لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے۔ کہا میں حمد کا جھنڈا لے کے اللہ کے عرش کی طرف چلوں گا، اور میں اللہ کے عرش کے سائے تلے جا کے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اللہ رب العالمین مجھے اس وقت وہ اپنے حمد و ثنا کے کلمات القاء کرے گا جو آج تک کسی نے اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کی ہوگی۔ میں اس سجدے کی حالت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا، تعریفات کروں گا، حمد کے کلمات کہوں گا جو میرا رب مجھے القاء کرے گا، اور پھر میرا رب مجھے کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سفارش کیجئے، قبول ہوگی، بات کیجئے، آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ میں پھر جب اپنے سجدے سے سر اٹھاؤں گا، مالک کائنات کے سامنے سب سے پہلی جو دعا میں کل قیامت کے دن کہوں گا، میں کہوں گا یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے ہر نبی کو دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو چھپا کے رکھا کل قیامت کے دن اس امت کے لیے۔ لیکن آج یہ امت جس کی ذمہ داری جو ہے یہ ہے کہ امر بالمعروف کا کام کرے، نہی عن المنکر کا کام کرے، اسلام کی سربلندی کا کام کرے، جہاد کا کام کرے، دعوت کا کام کرے، سیاست کو اسلام میں لے کے آئے، ساری دنیا کے اوپر اسلام کا غالب کرنا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ آج اس امت کو دیکھیں، اس امت کے اندر وہ درد ہے جو امت کا درد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر تھا، اگر تو وہ درد میرے اندر موجود ہے، بھوک اور پیاسے معاشرے کی بداوے کے لیے، بھوکے کی بھوک مٹانے کے لیے، بیمار کی دوا کے لیے، بیمار کی بیمار پرسی کے لیے، اور لڑے ہوئوں کو ملانے کے لیے، اور پسے ہوئوں کو اس ظلم کی چکی سے نکالنے کے لیے، اگر تو میں اس کے اندر کوشاں ہوں، میرا مال میری جان چیزیں میں قربان کر رہا ہوں، پھر تو میں مبارکباد کا مستحق ہوں۔ یا پھر مجھے اسی چیز کی فکر ہے کہ مارے گئے، مہنگائی ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، او بھائی 1 سال کی گندم تو بڑھولے میں پڑی ہے، 2-3 کروڑ تو بینک میں پڑا ہے، 10 پلاٹ تو تیرے نام ہیں، 1 مربے کا تو مالک ہے، لیکن اتنی ناشکری کہاں سے آ گئی، اور اتنی جو ہے یہ چیزیں کہاں سے آ گئی؟ سارا کچھ اللہ نے آج تو نے کھایا ہے، پیا ہے، اولاد تیری بھوکی نہیں مری، اور تو صحت کی زندگی کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ کہیں کشمیر کے اندر تو دیکھ 2 سال سے کیا ان کے اوپر بیت رہا ہے، کوئی بیت رہی ہے، کوئی علاج کرانے کے قابل نہیں ہے، کسی کو اگر فائل لگ جاتا ہے اس کو ہاسپٹل کے اندر وہ نہیں لے جا سکتے، چھرے والی بندوق سے، پائلٹ گن سے اس کو فائر مارے جاتے ہیں، اور ایک ایک بندے کے جسم کے اندر 500 پائلٹ گن کے بلٹ جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن اس کے علاج معالجے کے لیے وہ ہسپتال میں لے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ کیا آج ان کے لیے کچھ دوائیں ہیں؟ کیا آج ان کا کچھ مداوع کرنے کے لیے میرے اندر جذبہ موجود ہے؟ میرے بھائیوں یہ آزمائش ہے امت کے اندر، اس آزمائش کے اندر امت کے ساتھ کھڑا ہونا، مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا، اور اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے دل میں جگہ دینا، اپنے کاروبار میں جگہ دینا، اپنے کلچر میں، ثقافت میں، سیاست میں۔ اگر نبی کی سیرت کو صرف سیرت النبی کے جلسے میں رکھنا ہے، اور 30 پاروں کو تراویح کے لیے رکھنا ہے، اور قرآن کو رخصتی کے وقت اس کے سائے میں گزارنے کے لیے رکھنا ہے، بڑا کوئی 302 کا کیس یا چوری ڈکیٹی کا پھنس جائے تو ایسا چو کہتا ہے چلو مسیطے بڑھو اتھے جا کے قرآن چکنے ہیں۔ اگر قرآن کا یہ کردار معاشرے میں رکھنا ہے، اور آپ نے کہنا نہیں جنازہ تو آپ پڑھائیں، نکاح آپ پڑھائیں، ٹھیک ہے، جلسے میں آپ تقریر کرتے بڑے اچھے لگتے ہیں، اور 30 پاروں کی تلاوت ہم رمضان میں سنیں گے، 27 کو آپ کو مٹھائی اور 20,000 دے کے آپ کو بھیج دیں گے، معاشرہ جیسے چلتا ہے اس کو چلنے دے۔ سیاست میں آپ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، اسمبلی میں ہمارے من پسند جائیں گے، یہ سارا کچھ ہم اپنی مرضی سے کریں گے، سیاست کا ڈیزائن ہم خود کریں گے، تعلیم ایجوکیشن ہم خود کریں گے، یہودیوں سے لیں، عیسائیوں سے لیں،
معیشت کو ڈیل ہم کریں گے وہ معیشت یہودیوں والی چلے، ورلڈ بینک IMF کے قرضوں کے ساتھ چلے، سود کی لعنت کے ساتھ چلے، سیاست ہماری برطانیہ والی چلے اور مفادات ہمارے اپنے اپنے چلے، عدلیہ کے اندر، مقننہ کے اندر، قوانین کے اندر، محکموں کے اندر سارے نظام اپنے چلتے رہیں اور 10 دن کا رحمت للعالمین مناؤ، تم کامیاب ہو۔ سیرت نبی کے اندر جلسہ کرو، سنو سناؤ، تم کامیاب ہو۔ معاشرہ درست ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ العزیز اس اسلامی نظریاتی سیاست کو، جہاد کے علم کو، کشمیر کی آزادی کے اوپر، امت وحدت امت کی بات، امت جسد واحد ہے، وہ کشمیر کا مسلمان ہو، وہ افغان ہو، وہ افریقی ہو، وہ شام کا رہنے والا ہو، وہ حلب ادلم کا ہو، وہ غوطہ کا ہو، وہ کشمیر کا مسلمان ہو، جس کو کوئی کانٹا بھی چبھے گا سارے مسلمان اس کا انتقام لینے کے لیے بھی کھڑے ہوں گے، سارے مسلمان اس کے لیے جان و مال دینے کے لیے بھی کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ قرآن مجید کی یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی حالت کے اندر تھے، جس کے اوپر ہم نعتیں پڑھتے ہیں، حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب کے اندر اس کا پس منظر دیکھنا، شان نزول دیکھنا کہ یہ قرآن کی سورت کس وقت نازل ہوئی تھی، جب اللہ کے رسول زخمی حالت میں کھڑے تھے۔ کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جہاد کے میدان میں زخمی کھڑے ہیں، یہ تمہارے لیے آئیڈیل نمونہ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔